بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کا یہ بنا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس ادارے کے اندر طلباء کرام نے قرآن مجید فرقان حمید نماز تراویح کے اندر مکمل سنانے کی سعادت حاصل کی. بالخصوص حافظ راجہ سلطان مدر صاحب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ پارے 24 پارے نماز تراویح کے اندر تلاوت کیے ہیں. باقی جتنے یہ عزیز تسلیم کرتے ہیں ان سب نے ایک پارا بڑے حسین انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ بھی تھا اور بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے حضور کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کو تلاوت کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بہت سی کمزوریاں باقی ہیں اور یہ سیکھنے کی عمر ہے اور جو کمزوریاں باقی ہیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور جتنی لگن کے ساتھ اور جتنی محنت کے ساتھ جو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری کمزوریاں اور ساری خامیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو ابھی جس طرح بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو پہلے وہ 2-4 قدم چلتا ہے تو پھر وہ گر جاتا ہے, پھر چلتا ہے, پھر گرتا ہے, لیکن جب وہ چلنے کی سکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سارا کچھ سیکھ جاتا ہے تو پھر وہ بغیر سہارے کے بھی چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح ان بچوں کے یہ سیکھنے کی عمر اور یہ ان کی پریکٹس تھی تو بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. تو میں آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور قرآن کریم کی محبت میں قرآن کریم کی عظمت کی محفل میں آپ تشریف لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر برکتیں نصیب فرمائے. میں 1-2 باتیں اور 2-4 بندوں کا ذکر اس کی ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا تعاون اور آپ کی شفقتیں, آپ کی محبتیں, آپ کی دعائیں شامل حال نہ ہوتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ سکتے. میں جس طرح عزیزم راجہ سلطان مدر صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تو اس سے زیادہ مبارک ان کے والد صاحب کے لیے. جتنی ذمہ داری کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ اور جتنی زیادہ ڈیوٹی انہوں نے دی ہے وہ ہم بھی نہیں دے سکتے. اور ہر روز یہ نصاب لے کے آنا, نماز تراویح کا اہتمام کرنا اور پھر ساتھ لے کے جانا اور ساری نگرانی, یہ سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق مدر صاحب ہیں. تو ساری مبارکباد کے لیے کیونکہ یہ سارا جو ہے آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں استاد مکرم قاری عبدالقادر صاحب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ انہیں تیار کیا ہے اور ہر روز رہنمائی کرتے رہے ہیں تو یہ اس اسٹیج پر پہنچے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو مسائل درکار ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے بڑے پیارے دوست ہمارے بھائی انور صاحب کا اگر ساتھ نہ ہوتا تو پھر بھی ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے. میں بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی کوئی تعریفی جملوں کے, نہ میری کوئی اس طرح کی عادت ہے نہ کوئی مزاج ہے, میں صرف جو حقیقت ہے وہ دھیان رکھتا ہوں. مجھے کسی کی کوئی تعریف کرنا شوق ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جتنا زیادہ تعاون ان کا ہمارے ساتھ رہا ہے, اگر یہ تعاون نہ ہوتا تو پھر بھی ہم اس دن تک نہ پہنچ سکتے. یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو بڑا ان کا تعاون ہر اعتبار سے رہا ہے, مالی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے
हौसला अफजाई करवाते रहे, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि हम अपनी सलाहियतें सर्व करें और अल्लाह ताला ने जितनी भी सलाहियतें अता की हैं तो हम उन्हें बिल्कुल कार लाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी बताई रह गई हो तो वो हमारी खामी और हमारी कमजोरी ही समझे। और अगर कुछ बेहतरी आई है तो वो बेहतरी जो है वो इन बच्चों की अपनी मेहनत, इनके वालिदैन की शफकत, इनका साया और उस्ताद ग्रामी का ये शफकत भरा अंदाज और ये हसीन अंदाज जो है पढ़ाने का, तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि इन सब लोगों की काविशें और मेहनतें हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक और ये सआदत बख्शी है। बस थोड़ी देर आपका वक्त देंगे, तिलावत कुरान मजीद और नाज़िल होगी, तो फिर उसके बाद तो 10 कलिमात फिर हम दुआ करेंगे। तो तिलावत कुरान मजीद को पढ़ाने हमीद के लिए मैं डॉक्टर आबिद गुलाम मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करूँगा जो कुरान मजीद को पढ़ाने हमीद की आयत करीमात से तिलावत करेंगे। يوم نطوي السماء كطي السجل وما بدأنا أول خلق وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ورسوله النبي मैं नहायत तुमसे गुजारिश करूँगा हाफिज़ मुहम्मद हसन नशमती साहब को कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। या रसूल सलाम सना पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा
زمین و آسمان تیرے ہے موجود عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکر کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا میری دنیا تیرا کیا ہے سچ بتانا میری دنیا تیرا کیا ہے آقا پہ سر اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں تیری آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں کہ جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلائے جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلائے آقا پہ سر اپنا جھکائے تیرا تم بہتر مگر آقا میرے پتھروں تم بہتر مگر آقا میرے تم سے گر جائے تم سے گر جائے تو کلمہ بھی پڑھائے تم سے گر جائے تو کلمہ بھی پڑھائے آقا پہ سر اپنا جھکائے سچ بتانا میری دنیا تیرا کیا ہے
ہم تیرے آقا پہ سر اپنا جھکائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس مجلس میں اس محفل میں حافظ بدر حسین صاحب کا تعلق کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب علامہ محمد مفتی صاحب مرکزی جامعہ مسلم موسیقی عربیہ سے بھائی سید ظہور شاہ صاحب، حافظ ڈاکٹر محمد گزار صاحب اور بہت سے احباب تشریف لائے، آپ سب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین اللہ عبدالرحیم کریم آپ کا آنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کروائی اور ہماری آواز پر افزائی کرنا، اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی عزت اور عظمت کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس محفل میں آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ نبی کا نظرات قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لا رہی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل فرمائے۔ قرآن کے نظرات یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور جو قرآن نور بھی ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہے کہ جو دور کو سکون اور روح کو قرار ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو غلہ جمع فرمایا تو اس غلے پر نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول فرمایا اس کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اس غلے کی حفاظت کے لیے معمول تھے۔ فرماتے ہیں کہ رات اس غلے میں تو حرکت ہوئی، کوئی چور آیا کہ وہ اس غلے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، چوری کرنا چاہتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس چور کو پکڑا، اور جب میں نے اسے پکڑا تو میں نے کہا میں تمہیں صبح سرکار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، اور بدعت سماجت کرنے لگا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی میں نے کچھ بتایا نہیں تو خود سرکار نے پوچھا کہ رات والے چور کا کیا ہونا ہے۔ میں نے عرض کی کہ رات کو جو چور آیا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے بدعت سماجت کی کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے، تو جب اس نے بدعت سماجت کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا، وہ ہے تو چور، آپ نے اسے چھوڑ دیا لیکن کل وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مفتی صاحب کے اس کال میں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں میں اس کال میں تھا کہ رات جب آدھی بیت چکی تو پھر اس غلے میں حرکت ہوئی، پھر وہ غلہ کرنے لگا، میں نے پھر اسے پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑا تو پھر اس نے وہی بدعت سماجت کی کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گزارا نہیں ہوتا جس کی میں چوری کرنے آیا، تو اور تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو بھی میں نے سرکار کو بھی بتایا ہی نہیں ہے۔ جب میں صبح سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں تو سرکار نے پھر پوچھا کہ آپ نے چور کا کیا ہونا ہے؟ بچے میں نے تو بتایا ہی نہیں تھا، لیکن سرکار نے پوچھا کہ رات والے چور کا کیا ہونا ہے؟ تو میں نے اس کی کہ اس نے بڑی بدعت سماجت کی، میں نے اسے پکڑ لیا تھا لیکن بدعت سماجت کرنے لگا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ بڑا جھوٹا کل پھر آئے گا، اب میں کل پھر آئے گا۔ جب سے بغیر فرماتے ہیں کہ میں دل اس بات میں بیٹھا رہا اور میں انتظار کرتا رہا، سرکار نے فرمایا جب آئے گا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے وہ پوری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا دن ہوا تو میں انتظار کر رہا تھا، جماعتی رات میں پھر وہ آ گیا، پھر وہ غلہ کرنے لگا، تو میں نے کہا آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں پکڑوں گا سرکار کی بات میں لے کے جاؤں گا۔
تو پھر وہ محنت سے مدد کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو. تو وہ کہنے لگا کہ سرکار کی خدمت میں میں بھی کہوں گا تو مدد فرماتے ہیں. وہ چور کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں, ایک وظیفہ بتاتا ہوں, تم کو وظیفہ کرو, کل سے چور نہیں آئے گا. حضرت ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وظیفہ بتاؤ, میں نے اس شرط پہ نا اسے چھوڑنا تھا. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ رات کرو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, پھر چور نہیں آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسے وظیفہ دیا تو اسے چھوڑ دیا. صبح سرکار کی خدمت میں حاضر سرکار نے پھر پوچھا تو میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے وظیفہ دیا ہے. وظیفہ کیا ہے کہ تم رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو تو رات کو چور نہیں آئے گا. تو سرکار فرماتے ہیں تو بڑا جھوٹا تھا لیکن بات صحیح کر گئی ہے تو وہ جھوٹا تھا, بات صحیح کر گئی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ خود چور اور خود شیطان تھا اور اس نے خود بتلا دیا ہے کہ تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو تو تمہارے سامان کی حفاظت رہے گی, چور پھر چوری نہیں کر سکے گا. تو وہ لوگ شیطان تھا, وہ لوگ آیا تھا اور اللہ پڑھنے لگا تھا. تو گرامی کے حضرات قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ آیت الکرسی کہا جاتا ہے. یہ ہمارا تو ہر آیت پر ایمان ہے. تو ہم اکثر جب گھر سے نکلتے ہیں رات کو سوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ معمول ہے. یہ قرآن کریم کے بے شمار فضائل ہیں, جتنے بھی بیان کیے گئے ہر سورت کے مختلف فضائل ہیں. تو ہمارا کہ کہیں گھر سے نکلو تو نکلتے ہوئے آیت الکرسی تلاوت کر کے تو کھو دیا کرو تو تمہارا سامان جو ہے وہ چوری سے محفوظ رہے گا. گرامی کا حضرات اگر صرف آیت الکرسی پڑھنے سے سامان چوری سے محفوظ رہے گا تو جس سینے میں پورا قرآن مجید محفوظ ہو اور وہ شخص ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہے تو یقیناً اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا, اس کا سامان بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کے سارے کام جو ہے وہ صحیح کروا دے گا. گرامی کا حضرات اللہ رب العالمین جل وعلا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرنے, اس کا فہم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. میں آخر میں پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کر رات کے اس اندھیرے میں اور کافی رات جب بیت چکی ہے تو آپ نے اپنے آرام کو طرف کیا, آرام کو چھوڑا اور آرام تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہان کی عزت میں عطا فرمائے. قدر کی کریں گے اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا اللہ تعالیٰ مدری صاحب سے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے دعا فرمائیں اور جتنے احباب تشریف لائے ہیں ایک دل میں جو بھی دے کر جائے حاجت خواہش کا تمنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دوپہر اور قرآن کریم کی تلاوت کے صبح اللہ رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے اور اس سارے کلاسز میں ساری محفل میں اور قرآن کریم فرقان حمید جو عبادت کاری کے اندر تلاوت کیا گیا اس میں جو اندر کو سخت غلطی ہوئی اللہ کریم اپنی مدد سے معافی عطا فرمائے.
والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے صاحب اور اس پر جناب صاحب آپ کو اور آپ کے اتنے نہار علماء نے قرآن مجید کی منزل کو جمال تراویح کی صورت میں سنایا ہے. دل کی اللہ کرائموں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والوں کو اور اس جگہ کو آباد کرنے والوں کو دین دنیا کی عطا فرمائے. الحمدللہ ابھی زیادہ عرصہ اس جگہ اور اس سینٹر کو نہیں ہوا، لیکن اس کے ثمرات اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے اچھے آ رہے ہیں. اس میں میرے خیال کے مطابق اطلاع کاری اجلاس صاحب کا جو مشن سے محبت اور خلوص ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی اور ترقیاں عطا فرمائے. ہم جتنے لوگ دین دین کی خدمت میں اپنی اپنی جگہ پر قائم کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں خلوص عطا فرمائے. یقیناً دعا کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ہاں یہ کچھ لوگ جو ہیں ہم علم لوگ ہیں، ہم کو اس کی اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو علم والا بندہ ہے، جو سمجھ والا سوچ والا بندہ ہے، اسے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ عام قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ہمیں کافی گھومنے لگتے ہیں. عام نماز پڑھتے ہوئے ہم قیمت کام لوگ پوچھتے ہیں نہیں، لیکن جب بندہ قرآن پاک مسئلے پہ کھڑا ہو تو سنانے لگتا ہے تو ہم عموماً افطاری کے بعد فریش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فریش نہیں ہوتے. ذہنی طور پر ہر وقت یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے کہ جو ہر وقت قرآن کی سوچ میں رہتی ہیں. یہ ایک اعزاز ہے، اس کا جتنی بھی مبارکباد کی جائے وہ کم ہے. سب سے بڑی مبارک یہی ہے کہ رمضان مبارک شریف میں اللہ کے حبیب خود حضرت جبرائیل امین سے دور کیا کرتے ہیں. یہ آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سنگت اور اجاری مولانا کرام نے بڑی محنت اور شوق کے ساتھ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنایا، الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی تو اپنی رحمت کا معاف فرمایا.
یہ جملہ سے اس کو اپنی شان کی بغاوت خوب کرنا بسراوت عطا کیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں خوب کرنا آپ کی وسیلے جلیلہ صلی اللہ علیہ کرام صحابہ کرام صحابیہ تابعین تابعین دین اولیاء کاملین امام کے رواں کو پیش کرتے ہیں خوب کرنا یہ دین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی میں اولاد فواد ازواج مطہرات بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے شہدائے اہل خیر شہدائے اسلام تمام کے بھاؤ درجہ درجہ پیش کرتے ہیں خوب کرنا آمین خصوص اس علاقے میں اتنے لوگوں نے دار میں اس کا ڈالا ان کی اتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے تمام شعبوں پر لال ٹاؤن اس مدرسے کے ساتھ تعامل کرنے والے اتنے لوگ ہیں ان کی اتنی عزت و دار دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو قرآن پاک کی مدنوں کا ثواب پیش کرتے ہیں خصوص جن بچوں نے پڑھا ان کے روایتین میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا جس کی بخش فرما غریب صاحب کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ العالمین کو دنیا کی دیکھیں عطا فرما اس ادارے کو مقصد کو سینٹر کو زندگی رات کی ترقی عطا فرما جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کے علم میں عمل میں غریب ترقی عطا فرما اتنے لوگ محفل میں شریک ہوئے اللہ العالمین اللہ مبارک کے یہ برکت دینا ہے بسکتا میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما آئندہ زندگی کے اندر نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو بھی تمنا حال کی خواہش کوئی بھی دل میں لیے بیٹھا ہے اللہ العالمین قبول فرما ہمیں ساری زندگی قرآن پاک کی سمجھ جائے دوستی نصیب فرما قبر میں بھی قبر میں قرآن مجید قرآن مجید بس حیات ساتھ نصیب فرما اللہ العالمین اپنی اولادوں کو دین مبین کی سنت اور اس کے رستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما اللہ العالمین جو لفظ ہیں لفظوں میں اپنی دعاؤں کو ہم سمیٹ نہیں سکتے وہ سینے کی رات اور آنکھوں اور سانسوں کو جانتے ہیں اپنی شان کی مطابق اپنے خزانہ غیب سے سب کو مالا مال آمین اللہ تعالیٰ جناب مولانا مبارک دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس